ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مرزا سرور صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو آپ کا ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے، اپنے بارے میں بتا دیں، آپ نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی اور پھر اس کے بعد آج تک چونکہ آپ کا کافی ایکسپیرینس بھی ہوگا تو وہ ناظرین جاننا چاہیں گے ان کو سے، اگر آپ شیئر کر دیں. میں بیسیکلی آزاد کشمیر سے ہوں اور زیادہ میری پرورش راول پنڈی میں ہوئی. ملٹری کالج جہلم میں 8th کلاس میں چلا گیا تھا. اس کے بعد میرا آرمی کا ایکسپیرینس ہے 25 ایئرس کا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ پی ٹی آئی کو جوائن کیا آزاد کشمیر، اور آج کل جو ہے ایک کنٹریکٹر کے طور پہ، تجزیہ نگار کے طور پہ تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں. صحیح. تو اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا، مطلب آپ نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی ہے؟ اب میں پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑی، عمران خان کو چھوڑ دیا. اچھا، یہ لوگ تو ویسے نارملی کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے. یہ شاید آپ پہلے بندے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے عمران خان کو چھوڑ دیا، پارٹی کے ساتھ ہیں. پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے پورا عوامی مینڈیٹ ہے کہ عدل چاہیے، لوگوں کو انصاف چاہیے، روٹی چاہیے، کیا مطلب ہے. لیکن ٹاپ لیڈرشپ کو میں نے دیکھا بکل کرتے ہوئے. 2018 میں تھرڈ پارٹی آپشن نہیں بننا چاہیے تھا. بعد میں جب ڈیلیور کرنے کا ٹائم تھا وہاں پہ پرانے کیسز کو لے کے پیچھے پڑے رہے. آپ کے پاس جو اپنا ٹینیور ہوتا ہے اس میں آپ نے لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب چیزوں میں جھوٹ ہی میں نے پایا. میں نے اس لیے پارٹی نہیں چھوڑی. پارٹی میں تو غریب لوگوں کی پارٹی ہے، اور پارٹی میں ہمیں اچھی لیڈرشپ چاہیے جو جھوٹ نہ بولے. صحیح. جھوٹ بیسیکلی ہر برائی کی جڑ ہے. ٹھیک. اور وہ تو سوشل میڈیا کی ٹیمیں اور ان کے تھرو لوگوں کو بدنام کرنا اور یہ والی چیزیں جو ہے یہ ہمارے ریلیجن نے ہمیں نہیں سکھائی ہوئی. اور ہمیں ان سے پریز بھی کرنا چاہیے تھا. میں ود ان دی پارٹی بھی جب تھا مجھے سیریس ایشوز تھے کہ اگر ہم نے ڈیفرنٹ پالیٹکس کرنی ہے تو ہم نے جھوٹ کے سہارے لے کے آگے نہیں چلنا. صحیح. تو اگر آپ نے ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں عدنان خالد اور اس طرح کے لوگوں کی جنہوں نے، ارسلان وغیرہ آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے تو کسی کی گردن کاٹ رہے ہوتے تھے، کسی کا کیا اوپر چہرہ کسی اور کا لگا، ہاں مطلب جس طرح سے وہ تنقید کر رہے تھے، ڈی فیم کرنا اور وکٹمائزیشن کرنا. پھر انسٹیٹیوشنز بڑی مشکل سے 73 سال کا ٹوٹل ملک ہے اور اس میں آپ بتانا شروع کر دیں فوج کھا گئی. یار 3-3 ہزار سال ہیں ملکوں کی ہسٹریز. سر آپ نے 3 سال کی بات کی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں عمران خان نے تو میرے سے 2.5 سال حکومت کی ہے، وہ بھی اس کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیا. تو آپ اس کو 3.5 سال کو آپ ایسے پہلے جیسے ہماری پارٹیز ہیں وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 30 سے 40 سال سے مسلط ہیں، تو اس کو آپ کیسے کمپیئر کریں؟ پرفارمنس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں نا کہ ایک بندے نے اپنے پیڈسٹلز ہی بہت ہائی کیے ہوئے. صحیح. آپ مورلی نبی اور ولی کے قریب کا سٹیٹس اپنا شو کر رہے تھے. باقی تو ساری وہ تو میرے خیال سے کمپیریزن تھا نا، پولیٹیکل پارٹیز کی طرح اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا. ریاست مدینہ کا کیا کوئی ایک بھی ایکشن ٹرانسلیٹ ہوا؟ مورل ویلیوز کی پہ اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ بندہ لیڈر ہے، ابھی تک سٹینڈ لے رہا ہے اور جیل میں ہے. اس طرح کی مثال تو ہمیں یہاں سے کسی اور اس طرح کی قومی سطح کے لیڈر کے پاس اور آپشنز کے ہیں. مطلب ہے کہ آپشن جیسے ہمارے پاس میاں صاحب تھے ماشاءاللہ سے، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، باہر چلے جاتے ہیں. باقی بھی آپشنز کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیل نہیں کر رہا ہے، ایسا کوئی سٹینڈ لیا ہوا جو ابھی تک وہ جیل میں ہے؟ اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھا اپنا امریکن پریزیڈنٹ تھا نا جو لاسٹ اوباما، صحیح، اس نے ایک کوٹ کیا تھا. اس نے کہا جب آپ نے کسی بھی ادارے کو یا کسی ملک کو ایکچولی تباہ کرنا ہو، کرپشن جو ہے نا پوری دنیا میں ہو رہی ہے ویسے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو، اور کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ بھی نہیں ہو رہے ہوتے. یہ بھی جو ایک ہمارا فیک چلا ہوا ہے نا، تو بھائی اس نے اوباما کا انٹرویو میں آپ کو سینڈ کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جب آپ لوگوں کے جوڈیشری کے بیچ میں شک پیدا کر دیں، ان کی فوج کو عوام کے سامنے بدنام کر دیں، ان کے اداروں کو آپ آپس میں تقسیم میں ڈال دیں. آج عمران خان نے وہ زہر لیا نا، اگر آپ سے ملک توڑنا ہے تو یہ طریقہ ہے جو آپ کریں، اور امریکنز نے وہ کروایا ہے تھرو اپنے ایجنٹ. ٹھیک ہے، آج پوری قوم ایک ڈویژن کا شکار ہے. کوئی بندہ ایون چھوٹا بچہ اپنے والد پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے پتا ہوتا ہے. تو آپ جس نفرت کی وجہ آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سپیڈ سے اس نے اس کو پروموٹ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دماغوں میں انتشار پھیلا دیں. آپ کسی گھر میں ایک چھوٹی سی
ویسے فضول سی بات کر کے آپ نکل آئیں اور اس کے بعد 4 بندے آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. جس طرح سے گورنمنٹ گری ہے, جو جن حالات میں گری, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کا ایک اپنا بھی ایک ہے پوائنٹ آف ویو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ صرف دیکھیں ایک لیڈر ہے سے گری ہے. نہیں, جو ایک لیڈر ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں 18 سے 20 سال کی اسٹرگل تھی, پھر وہ جب وزم بنا, اور وہ آئیڈیل وزم تھا. اگر آپ دیکھیں نا کہ دنیا کس طرح اس کو لیتی تھی, وہ آپ سڈنلی آپ دیکھیں 2.5 سال گورنمنٹ گئی, اس کو گرا دیا گیا. تو جو بھی 2.5 تو نہیں تھے نا, 3.5 تھے نا پہلے. تو یہ تو اچھا, میرے خیال سے ہم پولیٹیکل سے تھوڑا سا ہٹ کے, میرا ویسے جو فوکس تھا نا, چونکہ ہم میرے خیال سے پولیٹکس پہ بات کریں گے تو وہ ٹھیک ہے, مشکل ہوگا. جس طرح کے نہیں, جس طرح کی ہماری آڈینس ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف سے بات ہے, آپ کا جو دل کر رہا ہے وہ کرے. اگر آپ کہتے ہیں تو سر میں ویسے ٹپیکلی بات کرنا چاہ رہا, چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, تو کشمیر میں سر جو حالات چل رہے ہیں آج کل سارے, ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح سے میرے حال سے احتجاج کیے ہیں, اس پہ آپ کیا مطلب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں تو سوچ رہا ہوں ہسٹری کریٹ ہو گئی ہے پوری دنیا میں. صحیح. کہ آپ نے وہ جو جماعتیں تھیں انہوں نے یہ پولیٹیکل ونگز کو, جو کہ ٹوٹلی پیسے اور صرف اپنی ایک جائیدادیں بنانے کے لیے, انہوں نے ان کو اس کے بیچ میں شامل نہیں ہونے دی. ان کی جو ایجنڈے تھے آبجیکٹیوٹی کے ساتھ تھے. صحیح. کہ انہوں نے کہا بجلی کا بل ہمارا, کیونکہ ہمارے ساتھ جب آزاد ہوا تھا تو ہمارے ساتھ ایوب خان نے فلانے نے یہ کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے, اور اس میں انہوں نے فری بجلی دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا. وہ ابھی تک ان صوبوں کے ساتھ آپ کشمیر کو کمپیریزن نہ کروائیں. کشمیر ابھی بھی ایک انڈر سبجوکیشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ایک نہ وہ 9 میں ہے نہ وہ 13 میں ہے. اس کو لونڈی کا سٹیٹس کہتے ہیں, کہ جو نہ نکاح میں ہوتی ہے, صرف جو ہوتا ہے اس کو استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو کشمیر کا بھی سٹیٹس اسی طرح کے وہاں پہ. لیکن لوگوں نے جو پولیٹیکل وزڈم اور ویژن دکھائی ہے وہ پاکستان کے پی ٹی آئی کے 9 میں کے جلسے سے بہت زیادہ. انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی جلاؤ گھراؤ, کوئی اس طرح کی ایفرٹس نہیں کی. یہ بیچ میں کچھ سرکش قسم کے لوگ موجود تھے, جس کو آپ راہ کہہ لیں, کوئی بھی کہہ لیں. جیسے یہ جو نعرے لگے ہیں, جو جھنڈے کی, پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی ہوئی ہے, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ مطلب آپ جس طرح, مجھے تو لگ رہا ہے آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. میں تو احتجاج کی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا. احتجاج کی دیکھیں, میں احتجاج تو پاکستان میں بھی میں یہ کہتا ہوں ایسے ہی ہونے چاہیے, جس میں آپ ایک کسی چڑیا کے پر بھی نہ گیلا اور نہ ٹوٹے, کسی کا بچہ شہید نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ بھی وہ بہت انہوں نے منظم طریقے سے, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نیٹ پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, پولیس کو مارا گیا, پولیس کو نے حرکت کیا کی, ایک بالکل جس کو کہیں نا کہ ڈسپلن پروٹیسٹ چل رہا ہے, اس میں ایک لڑکا آ کے کسی اے سی سے کوئی کویسچن کر رہا ہے, اور اے سی صاحب اٹھ کے اس کو چند یہ کیا کہتے ہیں تھپڑ کر دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی پبلک کے سامنے کیا یہ کوئی طریقہ ہے کسی افسر کا کہ جی آپ, اور ان کا کوئی, اور وہ آپ سے نہ پارٹی مانگ رہے ہیں نہ کچھ مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بجلی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا, اپنے پرائم منسٹر نے ہمیں 3 بار ہمیں غلط آسیں لگائی, اس نے نیگوسیشنز کی اور اس کے بعد جا کے وہ بھول گیا. تو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوئے یہ پولیس اور اس طرح کے جو لوگ آج کل پاور گیمز میں ہیں, انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ عوام ہی طاقت کا سر چشمہ ہے. عوام کے ساتھ اگر آپ اس طرح کے ناانصافیاں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک میں, پاکستان سمیت کشمیر میں, یہ ختم نہ کی گئی تو لوگ اب وہ سری لنکا بنا دیں گے اس کو ایکچولی بھی. لیکن سر احتجاج کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی چیز کے تو میں بھی حق میں ہوں. ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کو حق نہیں ملتا تو اس کو مجبوراً روڈ پہ آنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو نعرے چلے ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہر کشمیری کا یہ نعرہ تھا یا اس چیز کا تھا, تو اس چیز کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ مطلب یہ جھنڈے اگر ایک جلسے میں نعرہ لگتا ہے, پہلے بھی آپ کو پتا ہے نعروں پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں, ایک آئیڈینٹیفائڈ سیگمنٹ ہے کشمیر میں, آزادی پسند لوگ موجود ہیں جن کو ظاہر ہے ایک سٹرانگ ان کی کنوکشن ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان نے ہم پہ بہت مظالم اٹھائے. پاکستان, ہم لوگ جہاد کر کے انڈیا سے آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ جڑنے کے لیے آئے 47 سے, اور انہوں نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو گین کرنے کے لیے آج تک ہمیں سر یہ چیز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. مطلب آپ دیکھیں کبھی میں نے یہ چیز نہیں سنی کہ اس طرح کے نعرے لگے ہوں. اس طرح کی پبلک کوریج اب ہو رہی ہے, میڈیا اور سوشل میڈیا اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. یہ والی چیزیں ظاہر ہے ایک چینل ہوا کرتا تھا پی ٹی وی, اور اتنی زیادہ چیزیں نہ صحیح کر کے ایکسپریس کی نہیں جا رہی. لیکن سر ویسے اگر آپ سے ریشیو پوچھوں, یہ لوگ ریشیو میں دیکھیں, آزادی مانگنا اور چیز ہے, ایک اینٹی پاکستان, مطلب وہ پاکستان جس سے آپ نا اتنا ایک تعلق چل رہا ہے آپ کا, مطلب اگر وہ کہتے ہیں بجلی وہاں سے آتی ہے تو کھانا پینا ان کا سارا جو اس طرح کی جو چیزیں وہ یہاں سے جاتی ہیں,
مطلب ایک ریاست کا ہے لیکن مطلب آزادی تو ہے. اگر آپ کمپیئر کریں مقبوضہ کشمیر اس سائڈ پہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان سے تو کافی بہتر حالات ہیں. نہیں ان سے ایک تو بہتر بھی نہیں ہو رہے نا. ابھی جو سچویشن نا وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جا رہی. ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹس کر دی ہیں مودی سرکار نے. صحیح. ٹھیک ہے وہاں پہ یونیورسٹیز ایئرپورٹس وہاں پہ جس طرح ٹورزم ہو رہا ہے. لیکن سر آزادی کو تو اپنی جس طرح مقبوضہ کشمیر کا آزاد, ویسے آپ دیکھیں آپ کا تعلق کہاں سے, آپ نے ملٹری پاکستان ملٹری کو سرو کیا ہے. ادھر تو یہ آزادی جو ہے ان کی اسمبلیوں میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں. ادھر کا جو کشمیری ہے وہ صرف مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا آزاد کشمیر میں ہمارا اس طرف کا جو ہمارا کشمیری ہے یہ آزادی آپ کو کم لگتی ہے مقبوضہ کشمیر کا, جس طرح سے ان پہ مظالم ہو رہے ہیں, وہاں کی تو ملٹری یوز ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ جو کہ ملٹری سے رہے کبھی آپ نے ملٹری آپریشن کوئی کیا ہے آزاد کشمیر میں؟ جس طرح کی ہماری یہاں سے ایگریشنز رہی ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں رہی نا کہ وہاں پہ انٹرونشن. سر میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے بائی فورس ہم نے کوئی چیز امپلیمنٹ کی ہو؟ ابھی تو جو احتجاج پہ ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے. آج کی ڈیٹ میں یہ جو ٹاپک ہے نا اس میں ملٹری کے ساتھ تو اس طرح کا ان کا ہے ہی نہیں, ڈائریکٹ انٹریکشن ہی نہیں تھا. ان کا وابدہ کے ساتھ ایشو تھا. انہوں نے کہا میں بھی کہہ رہا ہوں نا آپ آزادی پہ بات کر رہے تھے نا, آزاد ہمارا جو نیشنلسٹ ہے, میں نیشنلسٹ کا اوپینین بتا رہا ہوں نا کہ نیشنلسٹ اس طرح سوچتا ہے کہ وہ پاکستان میں تو بالکل ہلنے جلنے کے قابل, وہاں پہ تو کم از کم پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لوگ لڑتے ہیں رائٹس. یہاں پہ تو ایون وزیر اعظم یا کوئی بڑا بندہ بھی بول پڑے تو وہ شاید اگلے آدھے گھنٹے بعد خطرناک بات کر رہے ہیں, میرے لیے مشکل ہوگا. یہ خطرناک بات نہیں ہے وہ, لیکن سر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو, میرا پوائنٹ آف ویو تو میں ملٹری کالج جیلم میں یہاں پہ میری ساری آپ یہ آزادی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اس طرح, وہاں پہ جو فرض کریں جو رہتا ہے مقبوضہ کشمیر کا وہ جو خاص ریجن ہے جہاں پہ مظالم ہوتے ہیں, جہاں پہ مجاہدین رہے ہیں, وہاں پہ اپنے دیکھنی ہے کبھی اس طرح کی آزادی؟ وہ آزادی اب اگر اس آزادی سے کمپیئر کریں تو آپ کو یہ نہیں لگتا ہمارا آزاد کشمیر کا جو یہاں کا جو کشمیری ہے وہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ آزاد ہے, اس کو بہت زیادہ آزادی ہے, وہ یہاں پہ پراپرٹیز لے سکتا ہے, پاکستان میں کس طرح کی بہت سارے جرنلسٹ گروپس میں لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے میں وہاں پہ ٹماٹر پچھلے دنوں جب یہاں پہ 400 روپے تھا وہاں پہ 4 روپے kg تھا. ٹھیک ہے بارڈر کے آر پار کی سچویشن ہے جو کہ ابھی اس ڈویژن کی وجہ سے جو ہم نے ان نیچرل باؤنڈری کریٹ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے نا. وہاں پہ جس طرح سے عوام کا, وہاں سے آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ کا شاید لاکھ روپے بھی ٹوٹل خرچہ نہیں آتا, ہمارا ابھی 15-16 لاکھ. کرنسی کا بھی تو ڈفرنس ہے نا, وہاں کا کرنسی تو 3 گنا ہے نا, تو آپ وہاں کے اگر یہاں کا ان کا لاکھ لگتا ہے تو یہاں پہ 3 ہونا چاہیے. وہ تو بلیم کر سکتے ہیں یہاں کے پولیٹیشنز کو. نہیں دیکھیے بہت بڑا ڈکٹیٹنگ فرق ہے اور بہت سیریس ایشو ہے آرمی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ان چیزوں کو سوچنا کہ وہاں پہ جس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے بیچ میں ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جوائن کرنا ہے. تو سر اس میں آپ کیا کمزوری دیکھتے ہیں ہمارے اینڈ سے, کیا کمزوری؟ ہماری کمزوری ایک تو ہم اوورآل اتنی بڑی اکانومی کی گروتھ نہیں ہے. صحیح. اگر ہم بہت بڑی اکانومی ہو نا کہ انڈیا کی طرح, انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے, یہاں پہ 23 کروڑ ہے ٹوٹل, تو دنیا ساری جس طرح وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہے وہ پاکستان میں اس طریقے سے انویسٹ. وہ تو ہمارا وہی حالات جو ہمارے اس سائڈ پہ بھی تو یہ حالات ہیں. ہم لوگ پنجابی یہاں کا دیکھ لیں, یہاں کا سندھی دیکھ لیں, یہاں کا بلوچی دیکھ لیں, وہ کون سے آپ کہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے جو ادھر نہیں ہو رہی؟ اگر آپ اوورآل کمپیئر کریں تو وہ ایک جیسا ہی حالات آپ کو نہیں دکھتے؟ دیکھیں ہمارا تو جب سے 1971 کے بعد ہم نے اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کر دیا تھا نا, جب تک یہ ایک سیکولر اسٹیٹ رہی ہے پوری دنیا کو کوئی تکلیف نہیں تھی. آپ نے سب سے پہلے اس کو کانسٹیٹیوشن میں اسلامک کیا, اس کے بعد آپ نے اسلامک یہ ایک دن رہا کب ہے اسلامک؟ وہ تو لکھنے پہ تو میں آپ کو لکھ دیا نا, آپ نے جو لکھ دیا نا, ڈاکومنٹیشن ہی دنیا دیکھتی ہے. نہیں جب ہم پاکستان بنا اس بیس پہ ہے, آپ مطلب اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں کہ اس کو اسلامک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں دیکھیں کوئی اس کا آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں صحیح کہ دنیا نے اس کو کیسے دیکھا, جو ریالٹیز ہیں, جو یہ میرا ایک انالیسس ہے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا ہمارے ساتھ بگڑی کب سے ہے. جب تک انہیں پتا تھا یہ بھی انڈیا کی طرح ایک سیکولر ملک ہے, انہیں کوئی ایشو نہیں تھا. صحیح. قائد اعظم نے جو پرووک کیا تھا اس نے بھی سیکولرزم کو کیا تھا. اگر یہ دیکھیں تو یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی. ڈیبیٹ نہیں, قائد اعظم کے بیک بون پہ جو لوگ تھے دیکھیں گے آپ کو سیکولرزم سے زیادہ آپ کو مذہبی طبقہ نظر آئے گا. ان کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تحریکیں چل رہی تھی وہ سارے مذہبی لوگ تھے. دیکھیں آگے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن میں یہاں پہ جب ایک کانسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں اور اس میں وہ 71 تک رہا, قائد اعظم نے اگر اس کو اسلامک کرنا ہی تھا تو رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے بھی ہو سکتا تھا نا, وہ نہیں ہوا نا.
تو یہ کچھ ریالٹیز میں ہمیں ہسٹری جو ہے نا ریئل پرسپیکٹیو میں دیکھنی پڑے گی. ہسٹری بہت ڈیفرنٹ رہی ہوئی لیکن آج جو یہ تو نظریات سے دوری ہے نا. اگر ہم بنائی اس بنیاد پہ رہیں کہ ہمارا جو دو قومی نظریہ جس بیس پہ بنا ہے وہ نظریہ یہ الگ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ یہ چیز کرتے ہیں, اگر اس کے بعد اگر ہم ملک کی بنیاد اگر اس میں اس بات پہ تو اسلام کو نہ آپ چیز کو صحیح کر کے وہ کمپریہینڈ کریں کہ دنیا نے اس بات کو کیسے لیا. ہم تو دنیا کے اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں. دنیا نے اس ایشو کو بڑا سیریس لیا جب وہ سیکولر سے ہم اسلامک میں کنورٹ ہوئے. انہوں نے ظاہر ہے پھر ادھر انہوں نے آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ایک اسرائیل کریٹ کی ہوئی تھی, وہ جیوز کے اگینسٹ مسلمان دو دنیا میں سٹیٹس آ گئی. اب ان کا مقابلہ تھا جو بڑے بڑے تھانے دار تھے, بڑی بڑی دنیا کے بزنسز جن کے پاس تھے, انہوں نے کیا جیوز کو سکسیسفل کرنا تھا اور ہمیں مارنا نہیں تھا کیا؟ تو اس دن سے فیصلے آپ جو جنگ کہہ رہے ہیں وہ نظریات کی جنگ ہے, کہیں وہ نظریات کی ہے, آئیڈیالوجی کی ہے, اور اس میں وہ ہمیں جب تک ہمیں انہوں نے کسی بھی اینگل سے چھوڑنا نہیں ہے. امریکہ کی جوز کی یہ اس نے ابھی اسرائیل میں اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی دو ہی ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے, ایک ایران ہے دوسرا ہم ہے, تو ایران کے ساتھ پہلے مکیں گے پھر پاکستان. ایران کے ساتھ, ایران کے پاس تو اٹامک سر دیکھیں انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس ہے, جو ان کو ایک کنسیپشن ہے, مس کنسیپشن ہے یا رائٹ کنسیپشن ہے. اگر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کی انفارمیشن کا سسٹم ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے, اگر کس بیس پہ تو وہ ضرور اس میں سچائی بھی ہے, طاقت بھی ہے. باقی ظاہر ہے یوں ایک دنیا کا ایک بازار ہے جس میں طاقتور جو ہے نا ویسے بھی کمزور کو مارتا ہے, لیکن اسلامک بام بھی بعد میں بنا لیا ہم نے اس کے بعد, اور اس کا اعلان بھی کر دیا. اس کے بعد تو دنیا مرنے پہ آ گئی ہے پاکستان. لیکن آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس آخری ہتھیار یہی ہے اگر جو حالات ملک کے بن رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اگر اس کا اتنا غیر ضروری ہوتا تو اس پہ ہم نے اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن یہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, کیوں بنائیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ میری زندگی اس پہ. سر آپ کا ہے سر, آپ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ میں کریڈٹ جو بھی اس وقت تھے ٹاپ آف دی لائن جنہوں نے سٹارٹ کیا اس مشن کو. اگر فار ایگزامپل سائنٹسٹ دیکھے جائیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا جو نام آتا ہے, ظاہر ہے ان کی ایک لازوال اس میں ایفرٹس. لیکن ان کے ساتھ ہم نے ان کو ریوارڈ میں کیا دیا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں جب آپ نے ود ان دی کانسٹیٹیوشن بھی رہنا ہوتا ہے نا, آپ کو کچھ لائنز دے دی ہیں, آپ بہت بڑے بن گئے, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سیٹ اب ساری زندگی کے لیے میری ہے. میں انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز نہیں لے سکتا. یہاں پہ جب لیکن سر ایک ایسا قومی ہیرو آپ پڑوسی ملک میں دیکھیں, ہیرو کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, بات نہیں ہے نا, ایک ایس او پی ہے, ایک طریقہ ہے. آپ ایک آرگنائزیشن میں ایک ملک میں کام کر رہے ہیں نا کہ اس قانون میں. سر ہم ایسے ٹاپک سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, ہم دوبارہ میں حل سے آ جائیں جو کہ سینسٹیو ایسی بات نہیں کر سکتے شاید. میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دیکھیں بات سمجھ ہونی چاہیے کہ میں بہت اچھا کام کیا, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ملک کے قوانین سے آزاد ہو چکا ہوں. سر وہ جو کچھ لیکس کی بات کر رہے ہیں, آپ کا اشارہ جو انہوں نے ایران کو اور آگے پیچھے ڈائریکٹلی کرنا شروع کر دیا تھا نا, کچھ چیزیں ہیں نا کہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. سر اس کا کریڈٹ اینڈ پہ دیا جائے گا, آپ کس کو دیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف اس چیز کے خلاف تھا, نواز شریف اس کے حق میں نہیں تھا, کوئی ایسی بات وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے زور پہ کام کیا ہے. نہیں دیکھیں, کچھ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی, نواز شریف کا پرسنل ڈیسیژن تھا. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے اس میں, اور نواز شریف وہاں پہ اس وقت پرائم منسٹر تھا جو تھا, اس کا کریڈٹ. پرائم منسٹر کا کتنا رول ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر پرائم منسٹر کا رول ہوتا ہے. یہ چیزیں نا اب یہ کہنا چھوڑ دیں. سر اگر ہوتا تو پی ایم ہمارے عمران خان صاحب کو ایسے نکالا جاتا. پی ایم عمران خان کو اسمبلی نے تھرو ووٹ نکالا ہے. ہوتا تو پہلی بار دنیا میں سب سے لیگل پروسیجر کے مطابق نکالا. نہیں سر ہمیں بھی حیرت ہے, وہی اسمبلی جس نے اس کو الیکٹ کیا ہے 2.5 سال بعد کیا ہوا کہ اس کو کیا ہوا کہ آپ اپوزیشن میں جب آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ اپوزیشن والا بھی انسان ہوتا ہے. وہ کوئی ڈاکو چور ہوگا لیکن وہ انسان بھی ہے. اس میں بلاول اور ان لوگوں نے اسے کہا کہ یہ باقی ساری باتیں بھول جاؤ, ہم پولیٹیکل اس پارلیمنٹ کو بالا تر کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ جن کندھوں پر آپ بیٹھ کر آئیں ان کندھوں کو آپ چھوڑیں سائڈ پہ, اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو آگے چلائیں. ہی نیور. پھر پارلیمنٹ کیا ایسے چلائی جاتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ٹوٹل 8 بار آئے ہوں یا 7 بار اس 3.5 سال کے سیشن میں؟
ٹھیک ہے کئی چیزیں 10,000 چیزیں تھی جو کہ اچھی ہو سکتی تھی. جمہوری طریقہ کار یا عمران خان کا جو مزاج عمران کو جو ریموو کیا گیا ہے وہ ایک بالکل پہلی بار پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر بھی تھرو گورنمنٹ میں پارلیمنٹ کے بیچ میں بیٹھ کے ایم این ایز نے اس کو ریموو کیا تھا وہاں پہ اپنی میجارٹی شو کر کے. اور اسے جب لوگوں نے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں ڈرامے نہ کریں, میچ ہارنے والے ہوں نا وکٹیں لے کے بھاگنا نہ شروع کر دیں. اس وقت اس نے جو کاغذ لہرائے سب کچھ کرکٹر اگر لیڈر بنے گا اور وہ بھی پی ایم بنے گا تو اس میں کچھ کرکٹر والی خاصیت تو ہوں گی نا, اسپورٹسمین والی خاصیت ہوں گی لوگوں کی. میں تو اسے دیکھیں نا پیر اور ہم تو اسے اولیاء کا لیول کا سمجھتے. سر آپ ذاتی طور پہ ان کو اس مطلب لے کے گئے تھے کہ اتنا بڑا لیڈر. میں تو جوائن کیوں کیا, اگر میں یہ نہ سمجھتا میں بچپن سے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے یہ سچا آدمی. میرے نزدیک آپ زندگی میں ایک چھوٹا سا بھی جھوٹ بول دیں نا بس پھر آپ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں. بھئی آپ نے کیوں جھوٹ بولے کہ 250 کروڑ گھر بن رہے ہیں, 250 ارب ڈالر آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے 3.5-4 سال میں پاکستان کا ستیہ ناش. لاہور میں ہم گئے تو عورتیں کیوں اٹھا کے اسے میں نے کہہ دیا میں پی ٹی آئی سے ہوں, اس نے ایسی بددعائیں دی, اس نے کہا تیرا لیڈر اور تیری ہے. سر آج وہی بددعائیں آپ ہماری عوام کسی اور کو دے رہی ہے. کوئی دیکھیں انہوں نے الیکشن ہوئے ہم آپ میری بات ذرا سنیں بھی نا کہ اس ٹائم کا ہے ڈیوریشن کی وجہ سے ایشو ہے, لیکن جب آپ سوال کر رہے ہیں پھر جواب بھی صحیح ہے سر. سوری کہ اس نے خان اپنی مرضی سے کیا. پہلی بات وہاں پہ بھی اس کو جب بتایا گیا کہ یہ میجارٹی ساروں نے جا کے دبئی میں تینوں پارٹیوں نے آپس میں کر لیا ہوئے, یہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا. اور جب یقین اسے آیا اس وقت تک اپنے جو اس نے الائز رکھے ہوئے تھے ان الائز پہ بھی ٹرسٹ نہیں تھا اس میں. آپ بعد میں دیکھ لینا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ دیں, آپ نے پنجاب گورنمنٹ کیسے دی, آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کیسے دی, اپنے ہاتھ خود اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے آپ نے کٹوائے. یار سیاسی لوگ ہیں آج بھی, لیکن اسے لاسٹ آپشن دی گئی کہ آپ پی پی کے ساتھ مل کے پالیٹکس ہے, نمبر گیمز ہیں, یہ یہاں پہ ہر پالیٹیشین آپ اس کے بیچ میں گھسیں گے تو کوئی نہ کوئی لینڈ گریبر ہے, کوئی ڈرگز بیچ رہا ہے, کوئی اسلحہ بیچ رہا ہے. ان کے پاس کون سے اصول ہیں؟ پارلیمنٹ میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ولی یا اولیاء بھیج دی ہیں؟ کیا وجہ ہے لوگ ایسے لوگوں کو نہیں بھیج سکتے؟ کیسے آپ اپنے محلے میں آپ اپنے گراں میں بھیج کے دکھا دیں کسی صحیح کو؟ سر ہمارے محلے میں تو اتنا پیسہ ہے, جن کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں یہاں پہ کہ ان کے ساتھ ایک شریف آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. سسٹم ہی ایسا نہیں. سر ہمارے ایریے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یوتھ ہے ہمارے جو نئے منے بنے ماشاءاللہ سے مطلب ینگ ایج ہے. لیکن آپ سر اب الیکشن پہ جانتے ہیں سر, ہم الیکشن میں چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے نا سر, میں ذاتی لائف بھی جانتا ہوں سر, میں بھی جانتا ہوں. میں ٹکٹ آپ اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ یہ میرا چوکیدار تھا باہر, ٹھیک ہے یار چوکیدار تھا, لیکن اس نے اس پارلیمنٹ میں جانا ہے جس میں جا کے اس نے قانون سازی کرنا. سر آپ سے مختصر ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو الیکشن ہوئے ہیں یہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں, ابھی جو ریزلٹ آیا ہے میں تو انہیں سچی بات کریں آپ کیونکہ دیکھ رہا ہوں آپ شاید ظاہر ہے میں اگینسٹ ہوں, عمران خان سے نالا ہے, لیکن نالا ہوں. اور میں ذاتی الیکشن جو ہوئے ہیں, الیکشن جو فیئر ابھی ہمارے آخری الیکشن فیئر الیکشن ہوئے ہیں. دیکھیں لا کا انہوں نے کورٹ میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ کرنا شروع کریں, آپ کی اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. پبلک پرسیپشن تو 47 سے ڈیفرنٹ ہے. آج بھی میں یہ کہتا ہوں ہم پاس اور فیل اسی کو کہتے ہیں جو سند میں پاس ہو اور فیل ہو. یہ فارم 45 47 اسمبلی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ سر آپ سے سوال, جو کرپشن ہوئی ہے مطلب دھاندلی ہوئی ہے اس میں یا نہیں ہوئی؟ میں نے نہیں دیکھی ذاتی طور پہ, مجھے پتا ہے میں نے جہاں ووٹ دی ہے وہاں پہ مجھے بالکل فیل نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات ہو. سر میں اپنے آپ کو علاقے کا بتا سکتا ہوں کہ ریزلٹس ہمارے نارمل آ رہے تھے. صبح پتا چلا کہ مطلب پھر نا تقریباً 12-1 بجے کے بعد ریزلٹ رک گئے, صبح پتا چلا جی حالات جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. رات کو ہمارے ایریے میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی, صبح پتا چلا کہ نون لیگ کی دونوں سیٹس ہو گئی ہیں. دیکھیں تو یہ سر رات کو کیا ہوا ہوگا ویسے ریزلٹ اگر ایک ہفتے میں کیا سر ایسا کیا ہوتا ہے ریزلٹ میں جو اتنا ٹائم لگ گیا ہے؟ دیکھیں جب آپ ایک تو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہو نا تو اسٹیٹ اور جو سر عوامی رائے کا میں پوچھ رہا ہوں, عوامی رائے تو دیکھیں ووٹ کی پروپورشنز تو آج کل اسی طرح کہنے کو آ رہی ہیں نا کہ جی 90-10. مطلب سر آپ کے مطابق کوئی دھاندلی وغیرہ کچھ نہیں ہوئی, کلیئر فیئر؟ میں تو اصل میں جو اصول بتا رہا ہوں نا آپ کو, سر میں سچی بات آپ سے کوئی خبر سچی بات کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات آج کل وہ ہوتی ہے جو کہ اسمبلی میں ہو, کون بیٹھا ہوئے اسمبلی میں. میرا چینل ہے, آپ یوتھ کو آپ سے جو ہے نا مخاطب ساری یوتھ ہے. 20 کیسز میں دیکھیں شور کتنا مچا کہ ہر سیٹ جو آفیشیلی ابھی الیکشن کمیشن میں کیسز گئے ہیں وہ ٹوٹل 20 ہیں. آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ اگر اتنا بڑا ہی دھماکہ ہوتا
تو یہاں پہ 4000 کیسز جانے چاہیے تھے نا سر. انہیں پتا آگے ہونا کچھ نہیں ہے. یہ کمپین دیکھیں وہ 4 حلقوں سے شروع. جب آپ نے ایویڈنس کریٹ کرنا ہے نا، لا میں ڈسکشن کرنی ہے، ویسے جذباتی کر کے عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آئے ہیں، اس سے پہلے خان تو ابھی لاسٹ ڈسپوز آف ہونے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا یہ ملک 3 ٹوٹوں میں ٹوٹنے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے، IMF آ جائے گا، ڈیفالٹ ہو رہا ہے ملک. نہ آج ڈیفالٹ ہوا ہے، قرضے بھی مل رہے ہیں، مہنگائی حالتوں کی پوری دنیا میں بہت زیادہ ہوئی ہے، یہاں پہ بھی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ نا امیدی کی باتیں نہ کریں، وہ والی بات کیا کریں ہمیشہ جو ایز پر لا، ایز پر ریزلٹس، اور جو کسی بھی سرکاری ادارے نے کوئی ڈاکومنٹ دیا ہوا ہے اب اس پہ شک کرنے کی ہمیں تو بچپن سے عادت ہوگی، اور اس شک نے ہمیں مار دینا ہے، ہمیں توڑ دینا ہے. سر چونکہ آپ کی میرا جو چینل ہے بیسیکلی یوتھ اورینٹیڈ ہے، یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ چونکہ اب ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں. ایک تو سر کشمیر کا بتا دیں، آپ کشمیر کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اور کشمیر کا کیا فیوچر ہونا چاہیے؟ کشمیر کا فیوچر تو یہی ہونا چاہیے کہ پورا جموں اور آزاد کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر اور جو ہمارا والا جس کو AJK کہتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ اینیکس ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی سونر اور لیٹر. لیکن سر آپ نے جو پہلے بیک گراؤنڈ بتایا ساری چیزیں بتائیں، آپ جو ریالٹیز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ پہ یہ ریالٹیز ہیں میرے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے، جوانوں کو کیا دینا چاہیے. میں میرے جہاں سے یہ جلسے جلوس شروع ہوئے ہمارے گاؤں سے شروع ہوئے، راولا کوٹ سٹارٹ تھا جنہوں نے بل پھاڑے تھے. ہم نے جا کے پبلک ایڈریسز میں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم نے اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں لڑنا، ہم نے اپنے ایک بچہ بن کے اپنے پیو سے اپنی ریکوائرمنٹ حاصل کرنی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا والد ہے. آج اگر میرے بھائی کے ساتھ ایکسٹرا فیور کر رہا ہے تو میں اس سے ڈیمانڈ کروں گا، ناٹ ود پروٹیسٹ، اور لڑائی کر کے نہیں، جھگڑا کر کے نہیں، بدتمیزی کر کے نہیں. میں ایز اے رائٹ اپنا حق مانگوں گا کہ یہ میرا حصہ بنتا ہے، آپ مجھے دیں. اس محبت کو انہیں پروموٹ کرنا پڑے گا. یہ کشمیریوں نے جو ڈسپلے کی ہے اس کو وائلنٹ نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. یہ ایڈمنسٹریشن یا سجے کھبے سے جن لوگوں نے اسے وائلنٹ کریٹ کرنے کی، وائلنس کرنے کی کوشش کی، اس میں پھر بھی اوورآل آپ اس احتجاج کو دیکھیں نا کہ دنیا میں پہلی بار ایسا احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے جس کے جو آبجیکٹیو تھے وہ سکسیسفل. احتجاج کی تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ میں بھی حمایت کرتا ہوں، لیکن جو نعرے چلے اور جو کشمیری آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں تو ظاہر مطلب اس کو آپ کہیں گے کوئی ملاوٹ، مطلب جیسے کہا جاتا ہے نا کوئی اس میں بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں سپورٹ تھا یا کیا معاملہ تھا؟ مطلب لوگوں کو جو بتایا گیا ہے، جو ایک بچہ شروع سے نیشنلسٹ ہے اس نے آج تک کبھی پاکستان میں قدم ہی نہیں رکھا ہوا. وہ ہم جب جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو وہ کہتے ہیں آپ پار سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہ مینٹیلٹی سوچیں نا کہ وہ مینٹیلٹی اور ہے. میں وہ بچہ ہوں جس نے کہ پنڈورے میں کٹاریاں سے بڑا ہوا ہوں. میں ملٹری کالج جیلم سرائے عالمگیر میں چلا گیا، مجھے ساری زندگی فوج نے پالا ہے. میں آج بھی فوج کی ہی اس پہ کھانے پینے پہ مطلب ہے میری گریو تک کا بندوبست ہونا ہے. آئی نو کہ یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں ہو رہا. یہ فوج نہ ہوئی تو پھر پتہ چلے گا ہمیں کہ انڈیا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. آج جس طرح اس فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کو بدنام کرنا چھوڑ دیں. یہ نہیں ہوں گے تو انڈین فوجی ہوں گے، اور آگے ان کے بیڈوں پہ کون ہوں گی یہ بھی سوچ لیں کہ کون کون ہوں گے. ٹھیک ہے، آج تو ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے، کوئی 2-4 لوگوں کو کسی راستے پہ روک دیا جاتا ہے یا اس طرح کی یہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے. چھوٹی ود ان دی لا رہیں. آپ نے اگر نیشن نے اور یوتھ نے کچھ سیکھنا ہے، یو شوڈ ناٹ بائی دی آئیڈیاز فرام سوشل میڈیا، ٹرائی ٹو گو آن گراؤنڈ. ٹھیک ہے، لرن دی تھنگس. اور قائد اعظم کی طرح جو اس نے اصول بتایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. آج مارکیٹ میں سوشل انفو کے سسٹمز پوری دنیا میں یہ جس طریقے سے ایک تصویر لگتی ہے اور 100 ملین کی اشتہار وہ آ جاتی ہے پبلیکیشن، کیا یہ ایسا ہیومنلی پاسبل ہے؟ کیا اس کے پیچھے یہ ابھی آپ پروگرام بنا رہے ہیں، اس کو آپ جا کے کریں نا ذرا مارکیٹ. سر ہم نے تو ویوز کرنے ہی نہیں، اگر ویوز ہوتے تو میں اتنی سیریس ڈسکشن نہ کر رہا ہوتا. ہمارا مطلب ہے کہ سر ہمارا جو مقصد ہے وہ شعور دینا ہے عوام کو، خاص کر یوتھ کو شعور دینا ہے. میں تو پوری مسلم کمیونٹی کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے گورے کے چیلنجز کو، گورے نے اپنا اسلحہ بیچنے، گورے نے اپنا تیل نکالنے آپ کے ملکوں سے، سونا کہیں نظر آیا وہ لوٹنے، گورا ایک کیپٹلسٹ مائنڈ کا آدمی ہے، اس سے اگر آپ نے بچنا ہے
تو آپ کو جتنی مرضی شیعہ سنی فلانا یہ بڑا وہ چھوٹا آپ کو کر کے جو وہ لڑا رہے پچھلے 4 صدیوں سے، آپ اپنی زندگیوں میں حلف اٹھا لیں کہ ہم نے پیسفل پروٹیسٹ، پیسفل رائٹس کے ڈیمانڈ کرنے ہیں، ہم نے ان کے کہنے پہ ایک دوسرے کے گریبان نہیں کاٹنے، ہم نے سندھی بلوچی کشمیری فلانا یہ نہیں ہونا. یونٹی از دی بیسٹ پالیسی ٹو فائٹ اگینسٹ یو ایس اے اینڈ اسرائیل. آپ صرف آپس میں یونائٹڈ رہیں اور پیس کو پروموٹ کریں. باقی جو جس کا رائٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا حق اس کو ملنا چاہیے. باقی بڑی جنگ میں آپ کو بڑے کام کرنے پڑیں گے اگر گورے کے مقابلے پہ آنے، تو ابھی بہت جلدی ہے کہ آپ ان کو چیلنج کرنا شروع کریں. فی الحال ڈپلومیٹیکلی ان سے بچیں، ان کے شر سے، اور اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے دنیا میں چلیں. نہیں تو ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ انہوں نے چلتے چلتے گلیوں میں اڑا دیے ہوئے ہیں. آج پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول ہے. کچھ ریالٹیز کو ماننا پڑے گا. اسرائیل کو آپ نہیں مان رہے، نہ مانیں. اسرائیل تو گراؤنڈ پہ موجود ہے. آپ ایک خواب اور یہ کبوتر کی طرح نا کہ جی آیا آنکھیں بند کر لی بلی آ رہی نہیں یار بھاگ تو، یا کہیں نہ کہیں اس کا بندوبست کر لڑ اس سے واپس. ٹھیک ہے، کچھ ریالٹیز میں رہنا سیکھیں. یہ فیک پرسیپشنز، فیک آئیڈیاز اور فیک جو چیزیں ہیں نا، ان سے آپ کو جان چھڑانی ہوگی تو تبھی آپ سکسیس سٹوری بنیں گے. باقی ذرا پاکستان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ نوجوان وہ جو آپ دیکھیں گے آج کل ہر دوسرا بندہ کا دل ہے کہ وہ باہر چلا جائے، یا مطلب اس کی شاید وجہ کہیں نہ کہیں اکانومی بھی ہے، لیکن اب پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ یوتھ کو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہمیں ویسے جس طرح انگیج کیا گیا ہے نا جنگوں میں، صحیح 48 61 مطلب ہے، پھر بیچ میں پولیٹیکلی ہمیں جس طرح ڈسٹرب رکھا گیا 71، اور اس کے بعد ہمیں افغانستان میں اتار دیا گیا، پھر وہاں سے واپس آئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ بنگلہ دیش نے کون سی جنگ کی ہے؟ ٹھیک ہے، بنگلہ دیش تو بڑے مزے سے انہوں نے شروع میں ہی اپنے چند مولویوں کو جماعت اسلامی کے ان کو گورے کو دکھانے کے لیے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے انہیں ساری دنیا سپورٹ کر رہی. ہم ظاہر ہے اتنے بڑے نہیں ہیں. میں جب ریالٹیز کی بات کرتا ہوں صرف ان نظریات کو لے کے ہم کس طرح آپ کیا مطلب حل کیا میں حل تو یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو گورے کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی جب تک آپ طاقتور نہیں ہوتے. اور یہ سبب میں نے صلح حدیبیہ میں سیکھا کہ انہوں نے جب ایک بڑا عجیب سا پیکٹ حضور کے ساتھ کر لیا، جو کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان جو بھی دیکھتے تھے وہ کہتے تھے نبی نے کی ہے. نبی نے ٹائم گین کیا تھا، اس نبی نے وقت حاصل کیا تھا. وہ سیٹ ہوئے جا کے ان کی زیادتیاں برداشت کی، اور اس کے بعد انہوں نے فتح مکہ کے لیے صرف واک ان کیا تھا. آپ لوگوں کو بھی وقت چاہیے. آپ نے پہلے تعلیم میں امپروو کرنے ہیں. ہماری اکانومی ان کے بیچ میں گھس کے امپروو ہوگی. وہ آپ کو اکیلے میں ان کو آپ آنکھیں دکھائیں گے، وہ آپ کو نہیں امپروو کرنے دیں گے اکانومی آپ کی. آپ نے فی الحال ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ اپنا یہ جو سارے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں 47 سال سے فوج کے جرنیل کوئی مطلب ہے وہ کوئی بیگرز ہیں، کوئی چوڑے ہیں؟ ظاہر ہے اوائڈ کرتے رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے 4 ان کے B-25 اور B-52 آئیں گے اور یہاں پہ پورا ملک تباہ کر کے جائیں گے. یہ سارے ان کے ساتھ ظاہر ہے کمپرومائزز کر کے اپنا ملک بچایا ہوا نہیں، کوشش کی نے کہ ملک بچے. اچھا انہوں نے وزیرستان کھول دیا، اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی کہ اتنا ہی ڈیمیج ہو جتنا منیمم ہو سکتا ہے. ابھی تو وہ آل آؤٹ آپ کے گھروں کے بیچ میں گھس کے نفرت کے بیج کو ایسا پروموٹ کر رہے ہیں. اس نفرت کے بیج کو اپنے بیچ میں سے نکالیں. ہر بندہ محنت کرے اپنی اپنی جگہ پہ، اکانومی میں گرو کریں، سائنس میں آگے بڑھنا ہے. ہم نے اگر پوری دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، کل ہمارا ایک سیٹلائٹ چلا گیا اوپر، تو ظاہر ہے پوٹینشیل کی تو کمی نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں نہ ذرائع کی کمی ہے، سر آپ کو پوٹینشیل سارا ہمارا باہر جا رہا ہے. سر جیسے آپ کا اپنا تعلق ملٹری سے ہے، تو ایک چیز کہا جاتی ہے کہ ملٹری والے لوگ بھی سرو تو یہاں پہ کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کا جو ریٹائرمنٹ لائف ہے، ان کے بچوں کی ریٹائرمنٹ مطلب جو لائف ہے بچوں کی، وہ ساری باہر ہوتی ہے. تو وہ آپ یوتھ کو یہ تو پیغام دے رہے ہیں، لیکن یہ وجہ اس کی کیا ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ خالی یہ والے بھی سیگمنٹیشنز کرنا نا، یہ بھی کہیں سے کوئی چیز آئی ہوئی ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جنرل میں ویسے سیکٹریز ہیں، پٹواری ہیں، پولیس والے ہیں. پورا پاکستان جو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک میرے پاس سیف منی ملتا ہے، اور اس کے بعد اگر میں اٹھ کے پوری زندگی کہیں باہر نہیں جا سکا، میں 2 ملک اگر پھر کے آ جاتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا تو چیک یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی کرپشنز کی ہوئی ہے مجھے سزا ہونی چاہیے اس ملک. ٹھیک ہے، باقی لوگوں کی آزادی میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ایم ڈیز ہیں کمپنیز کے،
ان کا تو وہ رہ ہی باہر رہے ہیں. یہاں پہ تو کوئی 2 مہینے وہ سائن کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو سبجیکٹ ٹو دی کرٹیسزم نہیں ہے. یہ تو آپ کی فوج کو ویک کرنے کے لیے, ان کے بیچ میں ایک نفرت کا بیج آگے اور زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دی جا رہی ہے, جو کہ ایک نیچرل رائٹ ہے ہر انسان کا. جس نے 40 سال نوکری کی ہے, اس کے بعد اسے کوئی 2 پلاٹ 2 گھر پروموشنز ملی ہوئی ہیں اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں, کیوں نہ جا کے, اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی سیر کرو. 2 پلاٹ 2 پروموشن سے اتنا کچھ تو نہیں بنتا. جیسے آپ اگر ان کا ریکارڈ چیک کریں, دیکھیے اگر آپ ریکارڈ میں, تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ جس کی بھی غلطی ہے, صحیح, ہمارا جوڈیشری کا سسٹم اتنا صحیح ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایکسٹرا کوئی, کہ اس کی اتنی سروس کے بعد اتنی چیزیں آئی ہیں اور یہ بنتی نہیں ہے اس کی, تو اسے وہ کویسچن ہونا چاہیے. اور وہ ایسے لوگ آج جرنیل ہی ہیں نا, 14 سال کی سزا ملی ہے وہ چکوال کے جو جنرل صاحب ہیں. یہاں پہ جنرل سے یہ جو نیول تھا چیف سبی الدین, مطلب کون سا ہے جس کو چھوڑا نہیں. مشرف تھا تو مشرف کے اوپر سزائے موت, اور اس نے کیسے سینٹینسز لکھے کہ اس کو کتے کی طرح آپ گھسیٹیں ہیں یہاں پہ. تو کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ سب آپ کی جو ایک سٹرونگسٹ پلر ہے اس کو گرانے کے لیے ساری دنیا ایفرٹ کر رہی ہے. عراق میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے مرنے کے بعد, صدام کے مرنے کے بعد کیا حال ہوا ہے اس عوام کا. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے سٹرونگسٹ پلر کے اگینسٹ کام کرنا چھوڑ دیں. ادھر بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, افسر ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, جرنیل ہیں جو شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو خون نہیں دے رہا اپنا, اور آج صرف اسی کو بدنام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. میرا یہ میسج یوتھ کے لیے بھی ہے کہ یہ گورے کی اور انڈیا کی, یہ جو اسرائیل, اب ساری دنیا چڑھی ہوئی نے, ان کا فوکس آپ کے اوپر ہے, اور آپ کے پاس کوئی چیز دکھانے کے لیے دنیا میں موجود ہے تو یہ فوج ہی ہے جس کا 5واں 6ٹھا نمبر ہے. باقی تو آپ ہر چیز میں 130 140 150 نمبر پہ ہیں. یہ 5واں نمبر ان سے ہضم نہیں ہو رہا. نہیں, اس 5ویں نمبر کے ڈیفنس میں کھڑے ہو جائیں, اور آپس میں پھر یہ کہتا ہوں اپنا حق ضرور مانگیں, اور جھوٹ برداشت نہیں کریں, اور کسی بھی لیول پہ نہیں برداشت کریں, چاہے جوڈیشری ہے یا کوئی بھی ہے. میرا آخری سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے گھر میں آپ کہہ سکتے ہیں جھانکیں گے تو بدلے میں اس کا بھی کوئی جواب آئے گا. تو جس طرح آپ بات کریں ہماری اسٹیبلشمنٹ, اور آپ کو نہیں لگتا جب یہ انفلوئنس کرتے ہیں, آپ جب پبلک میٹرز میں انفلوئنس کرو گے تو پبلک کا بھی ایک ریئیکشن آئے گا. یہ میرا آخری سوال ہے سر, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں نا کہ کوئی انٹرفیرنس کیسے ہوئی, آپ اس کو ایکسپلین تو کریں. سر یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے, جب ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس 2-3 آتی ہیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ کو ہوتا ہے, ملٹری آ جاتی ہے, پھر 2-3 گورنمنٹس بنتی ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ اب جمہوری سسٹم چلے گا, ساری دنیا میں ملٹری ہو جاتی ہے. ہمارے پڑوس میں تو ایسا کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے کبھی ایسی کوئی چیز ہو, کیونکہ جب ہم انڈیا کو دشمن کہتے ہیں تو دشمن کو اکانومی ہے وہ اسی وجہ سے سروائیو کر رہی ہے کہ وہ سیکولر رہے. لیکن سر سیکولر یہ اسپیکٹ بھی تو دیکھیں, وہاں پہ کتنی رسپیکٹ, اور ہم نے کتنا, مطلب وہاں پہ ادارے جتنی اہمیت ہے, یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کہتے ہیں اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ ایجنسی ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہی ہمارے پڑوس میں اس کو وہ اسٹیٹس نہیں دیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس جو تھا تھوڑا بہتر طریقے سے چلا, اور اس کے پیچھے بھی ہسٹری تھی. صحیح, کہ آپ دیکھیں جو آپ کے یہ جس کو آپ انٹیلیجنسیا کہتے ہیں نا, پاکستان میں تو ایک اسمالسٹ سی فگر آئی تھی بیوروکریٹس, ججز اور ان کی فارم میں. صحیح, وہاں پہ تو وہ تھے جو پچھلے بادشاہوں کے ساتھ, کن کن لوگوں کے ساتھ, وہاں پہ تو انٹلیکٹ وہاں پہ موجود تھا. مطلب ہمارا ملک بنانے میں بھی ہاتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں اس کا میں تو ذاتی طور پہ اگر ابھی یہ ظاہر ہے بے شک آن ایئر ہے یا جیسا بھی ہے, میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے اگینسٹ گورے کی بڑی گھنونی سازش تھی جس میں انہوں نے یہ ڈویژن کروائی تھی. لیکن سر اب اس کا کیا حال ہے؟ اب تو اپنی جگہ پہ حالات کا شکر ادا کر کے محنت کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے ادارے ٹھیک ہوں, اور اپنی جو مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کو نمبر 1 انسٹیٹیوشن ہمیں بنانا پڑے گا. اس کو نمبر 1 انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے آپ کو نمبر 1 پارلیمنٹیرین سلیکٹ کرنا پڑے گا. چائنیز پریزیڈنٹ نے آ کے ہمیں کہا کہ آپ نے اپنے تمام نالائق اور گنڈے پارلیمنٹ میں بٹھائے ہوئے. آپ کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے پڑھا لکھا, جس کا جسم بھی طاقتور ہو, جو عقل میں بھی طاقتور ہو, جو تعلیم میں بھی ہو, اس کو رکھنا چاہیے. ہمیں چائنیز ماڈل کی طرف چلے جانا چاہیے اپنی آلٹریشنز کے مطابق, کہ وہ بیسٹ بندے کو پارلیمنٹ میں جانے کی, اور ایک پروسیس کے مطابق. یہاں تو آج کسی مثلاً وہ اس کے بچے آ گئے, پرائم منسٹر کے جو ہے نواز شریف صاحب کے بھی, ان کے بھی بچے آ رہے ہیں,
عمران خان کے بھی بچے وہاں سے پر تول رہے تھے کہ جی جا کے بچے بیچارے وہ تو باہر تھے، مجبوراً آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے. یہ یہاں پہ ساری موروثیت کی سیاست چل رہی ہے. ہمیں اپنی ڈیموکریسی کو ریئلی ود ان دی پارٹیز ڈیموکریٹک بنانا پڑے گا. مجھے سب سے زیادہ دکھ جب میں پارٹی میں گیا تو وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے سے عہدے بک رہے تھے اور آرگنائزیشن کی تباہی نکل رہی تھی، مجھے اس دن سمجھ آ گیا تھا کہ خان فیل ہے. کہ پارٹی میں اگر چھوٹا سا ایک عہدہ ہے، کسی چھوٹے سے حلقے کا پریزیڈنٹ چننا ہے، وہ بھی بک رہا ہے. یہ اپنے حلقے کا صرف ان سے پوری ان کی یہ جو جنرل سیکٹری منصور ہے فلانا ہے، یہ سارے میں اب اونیئر ہوں تو یہ کل میرے سے کویسچن بھی کر سکتے. میں نے انہیں یہ کہا کہ میرے حلقہ نمبر 5 میں آپ یہ جو لوکل بچے آگے پیچھے سزوکیوں کے پیچھے پھیر رہے ہیں، جو کہ گھر میں نالائق بچے ہیں، جو ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئر نہیں بنے، کچھ نہیں بنے، وہ آج اٹھ کے ادھر جو ہے نا سیاست میں بڑے پیر بن گئے ہیں. میں کہا ہمارے لڑکے ہیں جو پی ایچ ڈیز ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. آپ ان لوگوں کو آپ صرف مجھے میرے حلقہ نمبر 5 کا عہدے دینے کی یہ سہولت آپ مجھے دیں. اور اگر میرے پورے حلقے میں ایک بار پڑھے لکھے لڑکے جو ڈیزرو کرتے ہیں، کوئی پارٹی میں عمران خان کی محبت میں اس کو خدا نہیں سمجھے گا. عمران خان نے کام کرنا ہے تو ہم اسے خدا مانیں گے، اور اگر نیشنل لیول پہ وہ ڈیلیور نہیں کرتا تو ہم اسے ظاہر کبھی بھی اپنا لیڈر نہیں مانیں گے. کہ اس طرح کے کریکٹر کے لوگ آنے چاہیے. یہاں پہ تو لوگ اٹھ کے بوٹ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، بوٹ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خالی فوجیوں کے بوٹ نہیں چاٹتے، یہ اپنے لیڈرز کے بھی بوٹ اسی طرح چاٹتے. مطلب ہمیں شخصیت پرستی سے نکل کے کچھ نظریات پہ کام کرنا پڑے گا، اور پارٹی لیول پہ ڈیموکریسی کو آپ کو پروموٹ کرنا پڑے گا، اور ڈیزرونگ لڑکوں کو آگے لانا پڑے گا، اور تعلیم یافتہ کو آگے لانا پڑے گا. سردار صاحب پروگرام ختم کرنے کا تو دل نہیں کر رہا، لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم نے ڈیوریشن اتنا ہی ہم کوشش کریں گے تاکہ لوگ اس کو سن سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے گپ شپ بھی رہے گی. اور آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آپ نے کوئی رائے لینی ہو تو بزرگوں سے لیں، چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ آئے تھے. یہ ہمارا آفیشیلی آج پہلا شو ہے، تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ معاملہ جاری رہے گا. بہت شکریہ.